والذین یبیتون لربہم سجدا و قیاما، کہ نیک لوگ رات کو اٹھ کر کے اس کے سامنے قیام اور رکوع اور سجود کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور اس طریقے سے اللہ تعالیٰ دوسری جگہ فرماتا ہے، نیک لوگوں کی صفت اللہ نے بیان کی ہے، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون۔ ان نیک لوگوں کی کروٹیں، ان کی پیٹھیں اپنے بستروں سے الگ رہتی ہیں۔ یدعون ربهم، اپنے رب کو پکارتے ہیں، اس سے سوال کرتے ہیں، کسی اور کو سوال کسی اور سے نہیں کرتے، کسی اور کو نہیں پکارتے۔ یدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون۔ خوف کس چیز کا ہے؟ وہ جہنم سے ڈرتے ہیں، اللہ کے عذابوں سے ڈرتے ہیں۔ اور طمع کس چیز کا رکھتے ہیں؟ وہ جنت کے طلبگار ہیں۔ اللہ اکبر۔ ہم بھی رات کو اٹھ کر کے، ہمیں بھی کوئی بھی مسئلہ ہے، پریشانی ہے، ہم بھی رات کو اٹھ کر کے اپنے رب کو یاد کریں اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر کے مانگیں اس حدیث مبارکہ کے مطابق، اور اس قرآن کے مطابق کہ یہ رات کا پچھلا پہر بڑا عظیم وقت ہے دعا کی قبولیت کا۔ اپنے رب کے سامنے اپنے ہاتھوں کو بلند کر دیجئے اور پھر اپنے دماغ کو اور دل کو حاضر رکھ کر کے اپنے رب سے مانگیے۔ وَعَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللہ تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ لیکن ہم گناہ گار ہیں، ہم ایسے ہیں کہ ہم اللہ کے در کو چھوڑ کر کے، جو خود پکار رہا ہے مجھ سے دعا کرو، جو خود کہتا ہے کہ میں کون ہے مجھ سے مانگنے والا، میں اس کو عطا کروں، اس کو چھوڑ کر کے ہم مزاروں والوں کے پاس جا کر کے روتے گڑگڑاتے ہیں، جو کچھ بھی دینے پر قادر نہیں ہے، جو وہ من دعائم غافلون، کہ جو ان کی دعاؤں سے غافل ہیں، ان سے مانگتے ہیں اللہ کی توحید کو چھوڑ کر کے، اپنے آپ کو شرک میں مبتلا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ دعا کی قبولیت کا عظیم ترین وقت ہے، اور یہ ہر رات کے پچھلے پہر آتا ہے۔ اور اس طریقے سے بین الاذان والاقامہ، اذان اور اقامت کے درمیان کا جو وقت ہے، یہ